اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. محترم بھائی اور دوستو، توکل علی اللہ پر بات چل رہی تھی. اس سے پہلے ہم نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالی سے ڈرو، چونکہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ آدمی جتنا موت سے بھاگتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کا رزق اس کا پیچھا کرتا ہے. اس کا رزق اس کو ڈھونڈتا ہے. اسی طرح سے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، رزق حاصل کرنے میں دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا. ایک تو فاتقوا اللہ، نمبر دو اجملوا فی الطلب. رزق حاصل کرنے میں اللہ تعالی سے ڈرنا، حرام راستہ رزق کا اختیار نہیں کرنا، سود کا، رشوت کا، چوری کا، حرام کاری کا، کسی کا مال غصب کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، کوئی راستہ ایسے اختیار نہیں کرنا رزق حاصل کرنے کے لیے جس میں رب کی نافرمانی ہو. نمبر دو، رزق حاصل کرنے میں اتنا رزق کے پیچھے نہ پڑ جانا کہ جس سے حلال، جس سے اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال ہوں، تمہارا دین متاثر ہو، اللہ کی عبادت مکمل نہ ہو سکے. انسان کو چاہیے کہ رزق کے پیچھے رزاق کو نہ بھول جائے، اپنے خالق مالک کو نہ بھول جائے. یہ دو چیزیں رہے. آپ پانچویں چیز، آخری چیز حدیث میں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَىٰ أَن تَطْلُبُوا بِمَعَاصِ اللَّهِ. اگر تمہیں
رزق کی کوئی تنگی ہے، پریشانی ہے، نوکری چاکری کا مسئلہ ہے، کام دھندے کا معاملہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کوئی مناسب رزق کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ رسول فرماتے ہیں توکل نہیں چھوڑنا. فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ، اگر رزق ملنے میں کچھ تاخیر ہو، کچھ پریشانی ہو، ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اگر رزق ملنے میں تاخیر ہو تو عاجز آ کر کے، مایوس ہو کر کے کوئی حرام راستہ رزق کمانے کا نہیں اختیار کرنا. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ، خبردار رزق ملنے میں تاخیر ہو تو تم تنگ آ کر کے فوراً کوئی حرام راستہ اختیار نہیں کرنا، انتظار کرنا. یہ انتظار بھی اللہ رب العالمین کے یہاں عبادت ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ، چونکہ اللہ تعالی کے پاس جو رزق حلال تمہارا ہے، حرام طریقے سے اللہ کا فضل حاصل نہیں ہو سکتا. دیر میں ملے گا رزق، تھوڑا سا ملے گا، حلال ملے گا، اللہ کا فضل ہوگا. اور حلال طریقے سے چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے تم کوئی اور راستہ اختیار کرو گے ناجائز کا، تو ہو سکتا ہے مال تو بہت آ جائے لیکن تمہارے لیے وبال ہوگا، اللہ کا فضل و کرم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی ناجائز و حرام طریقہ رزق حاصل کرنے کا، اپنے روزی روٹی کا انتظام نہیں کرنا. اس حدیث نے ہمیں رزق کے معاملے میں بہت ہی زیادہ توکل کا سبق سکھلایا اور توکل کی ہمیں تعلیم دی. حدیث ایک اور آیت ہے، قرآن پاک کی 2 آیتیں جس میں توکل کی بڑی وضاحت ہوتی ہے. ایک تو یاد رکھیں، توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑا محبوب رکھتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. اگر توکل کا دامن آپ نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرے گا، آپ سے ناراض ہوگا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ توکل کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنائے. بڑی جانے مانے آیت، توکل کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے یہ 2 آیتیں آپ یاد رکھیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 اور 160. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے نبی کو خطاب کر کے، میرے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو بڑا ہی نرم دل، نرم مزاج بنایا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور توکل کا معنی مفہوم سمجھو. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو، آپ کے امت کے لیے، ساتھیوں کے لیے بڑا نرم دل اور نرم مزاج بنایا ہے. آپ کے اندر سختی نہیں رکھی، نرم دل بھی ہیں اور اللہ نے نرم مزاج بھی بنایا آپ کو، نرم زبان بنایا آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور انسانیت کے لیے بڑے کمال کی بات ہے کہ نرم دل ہو، نرم زبان ہو، نرم مزاج ہو، نرم طبیعت ہو. آگے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ
بد زبان ہوتے اور سخت مزاج سخت دل ہوتے، جو بدترین چیز ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت بد زبان ہوتے، سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا حَوْلَكَ، آپ کے سارے ساتھی آپ کو چھوڑ کر کے ہٹ چکے ہوتے. آج تک آپ کی یہ خوبی جو ہے، نرم زبان ہیں، نرم مزاج اور نرم طبیعت ہیں. پھر سخت زبان نہیں ہیں، میٹھی زبان، اور اسی طرح سے بہت ہی زیادہ نرم دل ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت زبان ہوتے، بد اخلاق ہوتے تو جتنے لوگ آپ کے قریب ہیں سب کے سب آپ کو چھوڑ کر کے الگ ہو چکے ہوتے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سب کے سب آپ کو چھوڑ کر کے کنارے ہوئے. لیکن جو آپ کے قریب آیا کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آپ پر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے نرم زبان، نرم مزاج، نرم طبیعت بنایا ہے، با اخلاق بنایا ہے، سخت مزاجی سخت دلی سے محفوظ رکھا ہے. پھر اللہ فرماتے کیا ہیں ہمارے نبی؟ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم. پھر 3 چیزوں کا حکم دیا نبی. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فاعف عنہم، نمبر 1 ہمیشہ ان کو معاف کیا کریں، درگزر کیا کریں. واستغفر لہم، اور آپ ان کے حق میں اللہ تعالی سے مغفرت اور بخشش کی دعا بھی کیا کریں. نمبر 3 وشاورہم فی الامر، ہمیشہ آپ اپنے ان ساتھیوں سے مشورہ کیا کریں. دیکھا آپ نے اللہ تعالی کا نظام، آپ اپنے ساتھیوں سے کو معاف کریں، درگزر کریں ان کو تاکہ آپ سے جڑے رہیں، اور پھر مشورہ کرنے کا حکم دیا وشاورہم فی الامر، آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کیا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب مشورہ کر کے کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کر لیں، پہلے دیکھیں سب کو جوڑیے، سب کو ملائیے اور سب کے ساتھ آپ مشورہ کریں تاکہ ساتھی آپ کی مدد و تعاون کریں. جب آپ یہ 3 تدبیریں اختیار کر لیں، ساتھیوں کو درگزر کریں گے تو کوئی ساتھی الگ نہیں ہوگا، ان کے حق میں مغفرت کریں گے تو برابر آپ سے جڑے رہیں گے، الفت محبت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. نمبر 3 وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کیا کریں، ہر کام میں ان سے آپ مشورہ کریں. بھائی اتفاق علماء اور مفسرین کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو مشورے کی کیا ضرورت تھی، آپ کا تو ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالی سے تھا، جبرائیل امین کے ذریعے ہوتا تھا، آپ کو لوگوں سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اہل علم کہتے ہیں آپ کو ضرورت تو نہیں تھی، لیکن امت کو درس دینا تھا، سبق سکھلانا تھا، تعلیم دینی، تربیت تھی کہ آپ کی امتیوں کو چاہیے کہ ہمیشہ جو کام کریں رائے اور باہمی مشورے سے کریں. نمبر 2 اس لیے آپ کو مشورہ کرنے کا حکم دیا تاکہ آپ کے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی، دلجوئی ہو، وہ بھی سمجھے کہ ہاں نبی کے نزدیک ہماری کوئی قیمت ہے، ہماری کوئی ویلو ہے. اس لیے مشورہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ یہ ساری تدبیریں اختیار کر لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب
سب سے مشورہ کر کے کسی بات کے کرنے کا فیصلہ کر لے، فتوکل علی اللہ، تب آپ اللہ تعالی کی ذات پر توکل کریں۔ دوستو یہاں دیکھیں، نبی علیہ السلام کو توکل کا حکم دیا جا رہا ہے اسباب اور ذرائع اپنا لینے کے بعد، یہ ہے توکل۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جھوٹا توکل نہیں، اسباب و ذرائع کے بغیر توکل نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے ہم کو توکل کا حکم دیا، اسی نے ہمیں اسباب اپنانے اور ہر مقصد کے حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، جو اسباب، ان کو ہم اپنائیں اور ان کے اپنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں۔ یہ توکل علی اللہ عبادت ہے، عبادت قلبیہ ہے، اور یہ اسلامی توکل ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آگے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ توکل کی بڑی فضیلت، اسی لیے بار بار اللہ نے فرمایا توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ رب العالمین نے اعلان کر دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ فرماتے بس اللہ ان کے لیے کافی ہے، اب کسی اور کی ضرورت باقی ہی نہیں رہ جاتی۔ تو یہ ہے اسلامی اور شرعی توکل۔ پھر نمبر 2، جہاں ہمیں بڑی توکل کی ضرورت پڑتی ہے، روزی روٹی کے بعد زندگی میں بہت سارے مشکلات، پریشانیاں اور بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، کبھی بیماری، کبھی پریشانی، کبھی کاروباری مشکلات، بہت ساری مشکلات، صحت و تندرستی جواب دے جائے، تو انسان ایسے موقع پر پریشان ہو جاتا ہے۔ کفریہ شرکیہ، جہاں سے اس کو شفا کی امید ملتی ہے اور جہاں سے پریشانی کے دور ہونے کی تھوڑی سی امید لگتی ہے، انسان اس کو کرنے لگتا ہے، چاہے کفر ہو یا شرک ہو، ناجائز ہو یا حرام۔ انسان بھٹک جاتا ہے۔ اسی لیے اگلی آیت جو ہے، آیت نمبر 160 میں اللہ رب العالمین نے ایسے مراحل جہاں بیماری، پریشانی، مشکلات، خوف و ڈر، دشمن، طرح طرح کی جو دشمنوں کا خوف، یہ طرح طرح کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں جس میں آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کفر یا شرک یا راستے اختیار کرنے لگتا ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا سن لو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، پریشانی، خوف و ڈر، دشمن کا مقابلہ، نقصان اور پہنچانے والے آپ کے دشمن، کفار اور مشرکین، بے دین، آپ کی عداوت، آپ سے عداوت رکھنے والے، یہ لوگ جو ہیں، سن لو اگر تم نے توکل کیا، اللہ نے تمہاری مدد کر دیا، تو اللہ تعالی کے مقابلے میں تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ فرمایا ان ینصرکم اللہ، میرے بندو اگر اللہ تمہاری مدد کرنے لگے، فلا غالب لکم، تو ساری دنیا مل کر کے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو بے سہارا چھوڑ دے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نصرت، اپنی مدد، اپنی حفاظت سے تم کو محروم کر دے، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے لگے تو کائنات میں کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، اللہ اگر مدد کرنے لگے تب۔
اس لیے اللہ ہی کی مدد مانگو. اور وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو کر کے، تم سے غضبناک ہو کر کے، تمہاری حرکتوں سے ناراض ہو کر کے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت، اپنی مدد، اپنی حفاظت سے محروم کر دے، چھوڑ دے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ اپنا سہارا ختم کر دے اور تمہاری حفاظت، تمہاری پریشانی دور کرنے سے اللہ تعالیٰ الگ ہو جائے اور چھوڑ دے تم کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، جب اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے، بے سہارا کر دے، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اللہ اکبر. آج مسلمان ان چیزوں پر توجہ نہیں کرتا. توکل کی بڑی کمی ہے. توکل اگر کرتے ہیں تو آج انسان تعویذ پر، گنڈوں پر، دھاگوں پر، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان پر توکل کرتا ہے. اللہ تعالی کی ذات پر توکل نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے لگے، تمہارا سہارا بن جائے، تو کوئی تم پر غالب نہیں. اور اگر اللہ تعالی وَإِن يَخْذُلْكُمْ، تمہارا ساتھ چھوڑ کر کے تم کو بے سہارا کر دے، تمہاری نصرت اور مدد سے اللہ ہاتھ اٹھا لے، تو اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کبھی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہ اے لوگو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والے تو ہمیشہ اللہ تعالی کے ذات ہی پر توکل کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہیں کرتے. کیوں؟ جانتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ تعالی کے ہاتھ میں. علیہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ تعالی ہی کی ذات پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں. اسی لیے خوب کثرت سے پڑھا کریں حسبنا اللہ نعم الوکیل. جو اللہ تعالیٰ توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو توکل کرتے، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ توکل بہترین عبادات میں سے ہے، قلبی یہ بہترین عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل سے نوازے اور اس صحیح اور شرعی توکل نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.